اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حقیقی ماں جو ہیں وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ہیں، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا. یہ حقیقی ماں ہیں جنہوں نے جنم دیا. اور 14 مائیں ایسی ہیں، 14 مائیں ایسی ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، حضور کی رضائی مائیں ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخ کی کتابوں کو اکٹھا کیا، ہر کتاب پر نظر ڈالی، فرماتے ہیں جس رضائی ماں نے حضور کو دودھ پلایا، اللہ رب العالمین نے دودھ پلانے کی برکت سے، دودھ پلانے کی برکت سے ان کو کلمہ بھی نصیب فرمایا، حضور کے صحابیہ بھی بنایا، کلمہ پڑھنا بھی نصیب کیا اور حضور کے صحابیہ بھی بنایا. میں نے کہا بدبختو سنو دلیل، جس ماں نے حضور کو دودھ پلایا، دودھ پلانے کی برکت یہ کہ اللہ رب العالمین نے کلمہ بھی نصیب فرما دیا، حضور کی غلامہ بھی بنا دیا، صحابیہ بنا دیا. ارے جس ماں نے حضور کو خود جنم دیا، اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ اس ماں کا مقام کیا ہوگا جو دودھ پلانے والی ہے، چند دن دودھ پلانے والی ہے. اللہ اس کو کلمہ بھی نصیب فرما دیتا ہے، اس کو صحابیہ بھی بنا دیتا ہے. اور صحابیہ کے بارے میں اور صحابی کے بارے میں اللہ کا فرمان یہ ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی وہ ہم سے راضی ہیں. یہ مقام ہے صحابہ کرام کا. اللہ نے حضور کو دودھ پلانے والی ماں کو کلمہ بھی نصیب فرما دیا اور صحابیہ بھی بنا دیا. میں نے کہا جنہوں نے دودھ پلایا ان کو یہ شان ملی کہ وہ کلمہ بھی پڑھ گئی، حضور کے صحابیہ بھی بن گئی. جس ماں نے جنم دیا، پھر سوچیے اس ماں کا مقام کتنا ہوگا، اس ماں کا مقام کتنا ہوگا. میں نے کہا یہ عقلوں کے فیصلے نہیں ہوتے، عقلوں کے فیصلے نہیں ہوتے. میں نے کہا جس کو رب عقل عطا فرماتا ہے اس کو حضور کا ادب بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کو حضور کا ادب بھی عطا فرما دیتا ہے. جس کے پاس عقل نہیں نہ ہوتی اس کو حضور کا ادب نہیں ہوتا. جو بھی آپ کو حضور کا بے ادب نظر آئے سمجھ لو کہ یہ عقل سے پیدل ہے، صرف ایک ڈھانچہ نظر آ رہا ہے. اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو حضور سے ادب کرتا، حضور سے پیار کرتا. ابو جہل پوری زندگی بلال حبشی کو یہ کہتا رہا کہ تو بے عقل ہے، تو بے عقل ہے، تو بے عقل ہے، اپنا دین چھوڑ کر مصطفیٰ کے قدموں میں چلا گیا ہے، تو بے عقل ہے. بلال حبشی وہ جو غلام تھے، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، زبان صحیح طرح نہیں چلتی تھی، لیکن جب اپنا دین چھوڑ کر اپنا مذہب چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آئے تو اللہ رب العالمین نے بلال کو سیدنا بلال بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، امام اعظم کا استاد بنا دیا. جو ابو جہل بلال حبشی کو برا بھلا کہتا رہا، کائنات آج بھی اس کو ابو جہل ہی کہتی ہے، کائنات آج بھی اس کو ابو جہل کہتی ہے. کہ ابو جہل تو بلال کو بے عقل کہتا رہا، بے عقل تو گئے، کائنات جتنی دیر رہے گی تجھے جاہلوں کا امام ہی کہتی رہے گی، تجھے جاہلوں کا امام ہی کہتی رہے گی. پتہ چلا ایمان اور عقل اسی کی تسلیم کی جائے گی جس کو حضور سے پیار ہے، جس کو حضور سے محبت ہے. جس کو حضور سے پیار نہیں ہے نا، جس کو حضور سے محبت نہیں ہے، اگر وہ کہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا عقل مند ہوں، ابو جہل بھی کہتے تھے میں بڑا عقل مند ہوں، دنیا دار بھی کہتے یہ بڑا عقل مند ہے، لیکن جب رب نے فرمایا تو ابو جہل ہے تو پھر ابو جہل ہی رہے گا، ابو جہل ہی رہے گا. عقل وہی ہے، عقل مند بھی وہی ہے جو حضور کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دے لے، جو حضور سے پیار کر لے، حضور سے عشق کر لے، وہی عقل مند ہے.